شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا ہمیں دیکھیں کس کا عقیدہ کیا ہے۔ سنت نے اسلام کی طرف منسوب ہے، نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اورنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی شگفتہ صاحبہ لکھنؤ، بھئی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے، جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا۔ تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے یہ۔ شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو یا پاکستان میں تو دارالعلوم اورنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ ہاں ہمیں دیکھیں کسی کے شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے۔ نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی۔ اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی۔ تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا۔ تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہوں، پھر بھلے وہ شیعہ کہے اپنے آپ کو، دیوبندی کہے، بریلوی کہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے شادی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے۔ ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں۔